الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود السلام الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہندی پر بے حد انداز حسین کائنات دا ناز مصطفیٰ پر مصطفیٰ دا ناز حسین کائنات دا ناز مصطفیٰ پڑھئے مصطفیٰ دا ناز حسین اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد الحمدللہ آج دی اے بابرکت اور روحانی محفل پاک بسلسلہ
سیدی و مرشدی آقا نعمت حضور فضیلت الشیخ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی یاد دے اندر قرآنی دینی خدمات نو خراج تحسین پیش کرن دے واسطے اس محفل پاک دا انعقاد جناب محترم بھائی محمد راشد صاحب نے اپنی رہائش گاہ تے کیتا اور آپ احباب بڑی محبت دے نال دور و نزدیکو چل کے اس محفل پاک دے اندر تشریف لے آئے، شرکت فرمائی۔ اللہ کریم ایک ایک سانس دے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، چونکہ عنوان ٹائٹل دے لحاظ دے نال تے کچھ اور سی، لیکن آج چونکہ 3 شعبان ہے اور 3 شعبان نواسہ رسول سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت باسعادت ہے۔ 2 روایتہ نے، ایک کہندہ ہے 3 شعبان نوے، ایک بعد لکھ دینے 5 شعبان نوے۔ حضرات ذی وقار، میں یہ عرض کرنا چاہنا کہ پوترے دی سال گرا ہوئے نا تے دادا بھی تحفہ لے کے آندا ہے، دوترے دی سال گرا ہوئے تے نانا بھی تحفہ لے کے آندا ہے، پانجا ہوئے تے مامے تحفے لے کے آندے نے، پتیجا ہوئے تے چاچے لے کے آندے نے، رشتہ دار لے کے آندے نے۔ تے آج میں اے ویکھنا ہے کہ نواسہ رسول دی سال گیرہ تے تو آڈے وچوں کیڑا کیڑا آج عشق رسول دا تحفہ لے کے آئے۔ حضرات ذی وقار، تو آج میں 3 شعبان دے حوالے دے نال، اے ویسے بھی او مہینہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے تے رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ شعبان میرا مہینہ ہے تے رمضان اللہ دا مہینہ ہے، اور اسے شعبان دے مہینے دے اندر آخر وجہ کی ہے کہ ہر دل وچ حسین ہے، ہر دل دے اندر دل وچ حسین ہے، کیونکہ یاد رکھو کائنات دے اندر دل ہے یو جدے وچ حسین ہے، دل ہے یو کہ جدے وچ حسین ہے، اور ہر دل وچ تاں حسین ہے کہ جس دل وچ مصطفیٰ دا پیار ہے نا، پھر جملہ گورنر سنیا جے، جس دل دے اندر مصطفیٰ دا پیار ہوئے گا اس دل وچ مولا حسین پاک دا پیار ہوئے گا۔ حضرات ذی وقار، حسین کون ہے؟ جدی اماں زہرہ پاک ہے۔ حضرات ذی وقار، کون زہرہ پاک؟ کون زہرہ پاک؟ حسین دی اماں زہرہ پاک ہے۔ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا، خدا دے قدرت دے کارخانے دے اندر، افسر توجہ ہے تو خدا دے قدرت
قدرت دے کارخانے دے اندر مرداں وچ دوسرا محمد کوئی نہیں، عورتاں وچ دوسری زہرا کوئی نہیں۔ پھر ایک باری آکو سبحان اللہ، پھر ایک باری آکو سبحان اللہ۔ جن حسین پاک نال پیار ہو کہہ دیو، باقی شرمندگی نال تیان تھلے کر لو۔ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا، چشم فلک نے، چشم فلک نے خدا دے قدرت دے کارخانے دے اندر نہ دوسرا محمد ویکھیا ہے نہ دوسری فاطمہ ویکھی ہے۔ حضرات دی وقات، اور یاد رکھو مولوی ہونا بڑی بات ہے، پیر ہونا بڑی گل ہے، فقیر ہونا بڑی گل ہے، خطیب ہونا بڑی گل ہے، امیر ہونا بڑی گل ہے، محقق ہونا بڑی گل ہے، مفکر ہونا بڑی گل ہے، لیکن مولوی ہوئے خدا رد کر سکتا ہے، پیری خدا رد فرما سکتا ہے، مفسر ہوئے خدا رد کر سکتا ہے، فقیری خدا رد کر سکتا ہے، لیکن خدا دی قسم اٹھا کے کہنا زہرا پاک دے درد کمی ہونا خدا رد نہیں فرماتا۔ تسی بھول گئے وجہ میں تانوں سمجھا کے ٹریا، پھر کہہ دے ذرا سارے سبحان اللہ۔ زہرا پاک دے درد کمی ہونا خدا رد نہیں کردا، خدا رد نہیں کردا۔ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا اس واسطے کہ زہرا دا شوہر علی ہے، زہرا دا بابا نبی ہے، او نبیاں دا سردار ہے، او ولیاں دا سردار ہے، او پیار خدا دا ہے، علی پیار مصطفیٰ دا۔ حضرات دی وقار، تو جناب ولی آئی ذرا کون جناب ولی امام حسین؟ اچھا ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ کون جناب ولی حسین؟ زینب دا ویر تے سونا شبیر، زینب دا ویر تے سونا شبیر، اے کربل چکیتی صبر دی اخیر، زینب دا ویر تے پڑھئے سونا۔ تسی بس میرے نال اتنا ہی آکھنا ہے سونا شبیر تے ذوق دے نال آکھنا جے زینب دا ویر تے سونا۔ اچھا ذرا ذرا یارا کو پیار دے نال، محبت دے نال، عقیدت دے نال، الفت دے نال، پریت دے نال حسین دے کمی بن کے آکھیا جے زینب دا ویر تے سونا۔ آئیے ذرا سنیے جنابی والی، میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ السلام دی چچی جان حضرت عباس دی بیوی حضرت ام فضل آپ فرما دیا نے ایک رات میں لیٹیاں، اچانک ڈر کے میں اٹھ گئی، آپ نے خواب ویکھیا، جڑے ویلے خواب وچ عجیب منظر ویکھیا، اٹھیاں تے دوڑیاں دوڑیاں کریم آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئیاں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ام فضل جی کملی والیاں، فرمایا چاچی جان کدھر آئیاں؟ عرض کیتی آقا میں ایک خواب ویکھیا ہے، میں ڈر گئیاں۔ میرے آقا نے فرمایا چاچی بول کیڑا خواب ویکھیا ہے؟ عرض کیتی آقا میں خواب ویکھیا ہے، آپ
آپ دے وجود دے گوشت دا ایک ٹکڑا کٹ کے میری جھولی وچ آ گیا ہے، میری جھولی وچ آ گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چاچی اماں اے پریشان نہ ہو بلکہ خوش ہو، مبارک ہووی، اللہ پتر میری فاطمہ دی جھولی وچ دے گا جڑا آ کے تیری جھولی وچ کھیڈے گا۔ سارے ایک کو کیا کیا کرو، ایک کو کیا کیا کرو۔ حضرات تو جنابے والی میں بات ایک باری اچھا درہ دوکن سارے خیال دو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچی اممہ مبارک ہوئی، اے تیری خواب بڑی مبارک ہے، اے تیری خواب بڑی مبارک ہے، اللہ میری بیٹی نو پتر دے گا جڑا تیری جھولی وچ کھیڈے گا، جڑا تیری جھولی وچ جنابے والی کھیڈے گا، اللہ پتر میری بیٹی نو دے گا لیکن کھیڈے گا تیری جھولی دے اندر۔ آؤ ذرا سنو حسین دی ولادت دا انداز، نظام قدرت ہر بچہ تقریباً اپنی ماں دے شکم دے اندر 9 مہینے قیام کرن تو بعد دنیا تے آندا ہے۔ اے میرے مالک دا نظام ہے، اے او دا نظام قدرت ہے، لیکن حسین ہوئے جڑا 6 مہینیاں تو بعد دنیا تے آیا، 9 مہینیاں تو بعد نہیں 6 مہینیاں تو بعد ڈاکٹر کہندے نے جڑا بچہ 6 یا 7 مہینیاں تو بعد آئے او دا زندہ رہنا مشکل ہے، سائنساں دی او دا زندہ رہنا مشکل ہے، ٹیکنالوجی کہندی ہے او دا زندہ رہنا مشکل ہے، لیکن حسین نے دنیا تے آ کے دسیا او دنیا والے جڑا 6-7 مہینیاں تو بعد آوے او دا دنیا تے آ کے رہنا زندہ رہنا مشکل ہے، پر حسین ایسا زندہ ہویا، ایسا زندہ ہویا جدا تھڑ زمین تے پہ آئے قرآن میں دے دی نوک تے پہ پڑھدا۔ جنابے والی دیدہ تھڑ زمین تے پی آئے ہوئے تے جڑا قرآن میدے دی لوگ تے بغیر جنابے والی تھڑ تو پی آئے پڑھ دائے حسین حسین با کمال حسین بے مثال، محبت دے نال ذرا کہہ دینا حسین با حسین با کمال، آنکھو حسین بے محبت دے نال ذرا کہنا بے مثال ہے، پیار دے نال ذرا الفت دے نال جتنا حسین دے نال پیار ہے اتنے ذوق دے نال کہنا ہے حسین با کمال، جدا یقین ہے او کہہ دینا خدا او دیا نسلانو بھی با کمال اور بے مثال بنا دے گا۔ محبت دے نال کہنا حسین با اللہ اللہ حسین با
سلامت رہو ذرا اندی پیار دے نال حسین با آج انج دا حسین دا ذکر کرو آج غیرانو دس دیو پاوے حسین دی شہادت دا ذکروں میں تاوی سنی کرنا بھی جان دے سننا بھی جان دے پاوے حسین دی ولادت دا ذکروں میں تاوی سنی کرنا بھی جان دے سننا بھی جان دے حسین با سلامت رہو جیڑا زارا پاک دے بچے دا مرید بیٹھے ہاتھ چک کے آکھیا دے پاک کمال حسین با سلامت رہو حسین با حسین بے اور ڈٹ کے آقا حسین بے مثال ہے حسین با کما حسین بے آئیے ذرا سنیے جنابی والی تو میں بات عرض کر رہی ہوں ادھر جڑے ویلے غوثی اعظم دنیا تے آن آپ دی والدہ کہندی ہیں جنابی والی میرا کمرے دے اندر چانن ہی چانن ہو گیا خواجہ معین الدین آن تے ماں کہندی ہے کمرے وچ چانن ہی چانن ہو گیا جے پیر فرید آوے تے ماں آندی ہے چانن ہو گیا جے پیر سلطان باہو آوے تے ماں آندی ہے چانن ہو گیا جے مجدد پاک آن تے ماں آندی ہے چانن ہو گیا جے پیر سیال آوے تے ماں آندی ہے چانن ہو گیا ایمانداری تے نال دسو جے غوث اعظم پیر آوے تے ماں آندی ہے نور پھیل گیا جے معین الدین آوے ماں آندی ہے نور پھیل گیا جے ہند الولی آوے بابا فرید آوے تے ماں آندی ہے نور پھیل گیا ایمانداری تے نال دسو جے پیران تے بابا آندیاں نے چانن ہو گیا تے جدو پیران دا پیر آیا ہوئے جدے در در لنگر کھا کے جنابی والی غوث اعظم بنے جدو حسین پیر آیا حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہی ہیں جڑے ویلے مولا حسین پاک آئے بریلی دے تائیدار دا قلم چلیا آپ فرماندے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تو ہے یعنی نور تیرا تو ہے یعنی نور تیرا سب گھرانہ نور کا میرے نال ایک باری باسی نہیں آکھنا دے گھرانہ نور کا تو ہے یعنی نور تیرا آواز آئے سب گھرانہ نور کا ڈٹ کے آکھنا دے تو ہے یعنی نور تیرا سب گھرانہ سلامت رب اللہ توڑیاں نسلہ دی اندر بھی مدینے دے تاجدار دا پیار رکھے انجھے ذرا محبت دے نال کہنے تو ہے یعنی نور تیرا تو ہے یعنی منہ کھولو تو ہے یعنی نور تیرا سب گھرانہ جڑے ویلے جنابی والی ادھرو امام حسین سیدہ دی جھولی دی اندر آئے ادھروں میرے آقا نو پتہ لگا
نہیں سمجھ آئے؟ میں سمجھا دینا. ادھروں میرے آقا نو پتہ لگا میرے دل دا چین آ گیا, زہرا دے ویڑے حسین آ گیا. ہائے 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 ہائے. جڑے ادھروں جناب والی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل دے. اے جملہ تھوڑا جہا سمجھنا والا. میرے آقا نے اینج کر کے چل دیں سجے بھی ویکھے, کھبے بھی ویکھے, پھر پیچھے ویکھے. جناب والی میرے آقا نے اینج کر کے مسکرا کے فرمایا تو کدھر. سمجھ آ رہی تھی؟ مہربانی, اللہ تھوڑے ذوق میں سلامت رکھے. جناب والی میرے کریم آقا نے فرمایا تو کدھر. پتہ جے کلو پوچھیا میرے آقا نے فرمایا تو کدھر. آقا مبارک باد دین آیا. آج جناب والی پوتر آیا ہے تے دادا مبارک باد دین ہے, دوتر آیا ہے تے نانا مبارک باد دین ہے, بھانجا آیا ہے تے ماما مبارک باد دین ہے, بھتیجا آیا ہے تے چاچا مبارک باد دین ہے. حضرات ذرا توجہ کرو, کسے وال پتر آئے مبارک باد دین والا, پنڈ دا چودھری ہوئے مبارک باد دین والا, علاقے دا امام ہوئے مبارک باد دین والا, کرانے دا پیر ہوئے لکل قربان جاواں. او جدو حسین آیا میرے کریم آقا نے فرمایا کدھر آیا ہے. اگو بولن والا کون ہے؟ او جدا نا جبریل ہے, جدا نا جناب والی جبریل ہے, تے کلا نہیں آیا. میرے آقا نے فرمایا کدھر آیا ہے. عرض کی تھی کملی والیا مبارک دین نہیں آقا, میں مبارک باد لے کے آیا. کاش تسی اپنے ہوندے, لیکن کی کراں تہاڈی جوانی ٹک ٹاک لے گئی, تہانوں جملے دی لیٹ سمجھ آوندی ہے کیونکہ تسی غلام کملی والے دے ہو, تسی آوندی ہے پر لیٹ سمجھ آئی. کاش تہانوں سمجھ آوندی. حضرات تو میں بات عرض کا میں جملہ دوبارہ کہنے لگا. میرے آقا نے فرمایا کدھر آئے. عرض کی تھی آقا میں مبارک باد لے کے آیا. جناب والی پھر ذرا محبت دے نال سننا, اجے مینوں جملے دی چس نہیں آئی, میں تاں جگہ نہیں پیا جاندا. میرے آقا نے فرمایا جبریل کدھر آئے ہیں. عرض کیتی کملی والے آ مبارک باد لے کے آیا, مبارک باد لے کے آیا. میرے آقا نے فرمایا جبریل کدھروں مبارک, کدھروں حسین آئے تو مبارک باد جناب والی کدھروں لے کے آئے. ذرا توجہ کرے آجے تو آدھے میرے گھر خدا تھی پتر دوے دروازے تے دستک ہوئے. میں پوچھیا کون جی مبارک باد دین آیا, مبارک باد دین آیا. آویخ میرے آقا نے فرمایا جبریل کدھروں مبارک لے کے آئے ہیں. عرض کی تھی کملی والے میں مبارک باد رب جلیل دی لے کے آیا. بھیجن والا رب جلیل لے کے آن والا جناب جبریل جدے وال آئے او جگ دا طبیب تے رب دا حبیب. میں پیچھے بٹھا دینا تینا.
بند کریں حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہی ہوں عرض کی تھی میں جدے والوں لے کے آیا او رب جلیل جڑا لے کے آیا او جبریل اجے تے گل ولادت دی پئی ہوندی ہے اور جدے والا او جناب والی جگ دا طبیب تے رب دا حبیب میرے کریم آکن ادھر جڑے ویلے سرکار نے دروازہ حضور زہرا پاک دے مکان وجود حسین پاک دا ہاتھ کملی والے دا میرے آقا نے چکیا چک کے چمیا تے نال لایا جڑے ویلے جنابی والی میرے کریم آقا نے حسین نو نال لایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابی والی حسین پاک نو اپنے نال لایا تو میں بات درد کر رہا ہوں نال لا کے نا تے آقا باہر نکلے حضور باہر نکلے دروازہ کھولیا تے چوکھٹ زہرا دے اگے کسے شے نو چمک دیاں پایا حضور نے اند کر کے غور نال ویکھیا وہ فرمایا تو کدھر ہے میرے آقا نے فرمایا تو کدھر وہ کون پہ ہے کون پہ ہے فرشتہ چوکھٹ زہرا پاک دے تو میں بات عرض کر رہا ہوں حضور نے فرمایا تو کدھر عرض کی تھی کملی وال فرشتہ پہ چوکھٹ زہرا پہ عرض کی تھی آقا او نا جی اس ایک ڈیوٹی لائی سی میری اس ایک میری وہ پوری نہیں ہوئی جی کتائی ہو گئی ہے جی ڈیوٹی ہے اس قوت پرواز کھو لئی ہے حسن کھس گیا چال کھس گئی ہے گفتار کھس گئی ہے رفتار کھس گئی ہے تے حضور فرمایا تے ایتھے کی لینا ہے کملی والے اس لا دیتا جی آقا رفتار کھس گئی جی تے حضور نے فرمایا ایتھے کی لینا ہے جڑے ویلے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کھس قوت گئی ہے ان کو بندہ کہہ سکتا ہے فرشتے کولوں کیوں میں کتائی ہو گئی وہ تے معصوم نے معصوم تے نبی بھی نے معصوم تے پھر جدوں او دی مشیت الہی او دی مرضی ہے او دے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے آدم کولوں بھی پھر ہوئی تے اٹھا آئے نا تے پھر جے او فرشتہ معصوم ہے فرمایا کدھر آیا ہے آقا اڈن دی پرواز دی قوت کھس گئی ہے حسن کھس گیا ہے چال کھس گئی ہے رفتار کھس گئی ہے گفتار کھس گئی ہے فرمایا پھر ایتھے کی لین آئے عرض کی تھی آقا انہیں جبریل آئے سی نا وہ جاندیاں جاندیاں دس گئے کہ جدو ہر شے کھس جائے صرف زہرا دے بوئے تو لب دیئے مرتا ہے حضرات توجہ کرے آج میرے پھر ایک باری ذرا کہہ دے سبحان اللہ اللہ تواڈے ذوق نو سلامت رکھے تواڈے ذوق شک کوئی نہیں بھائی مینوں انعام دین آ گئے سن میں تواڈی زیارت نہیں صحیح کر سکیا میں جملہ دوبارہ کہن لگا پھر سو اسے او تو ود ذوق نال سنیا جے آکھیا رفتار کھس گیا پرواز کھس گیا ایتھے کی لین آئے عرض کیتی کملی والیا جاندیا جبریل دس گئے کہ جدا سارا کچھ کھس جائے کہ واپس لینا ہوئے تے بوا زارا دا مل لو پھر کہہ دو ایک بار ادھر سبحان اللہ اچھا جی
میرے کریم آقا نے فرمایا پھر ہون کی چاہیے؟ آقا سارا کچھ چاہیے. ہائے ہائے آقا سارا کچھ چاہیے. میرے کریم آقا دے ہاتھ وچ کون ہے؟ جناب والی میرے کریم آقا علیہ السلام سرکار پیران دے پہاڑ بہ گئے. چشتی صاحب اوتھے ہی میرا کملی والا بہ گیا. پھر ایک جملہ دساں، جتھے ابراہیم دے قدم لگن قرآن اندہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، جتھے خلیل اللہ دے قدم تنویر صاحب لگن او جگہ جائے مصلہ بن دیئے، تے جتھے حبیب اللہ دے قدم لگن او جگہ عرش معلّہ بن دیئے. جناب والی میرے کریم آقا علیہ السلام سرکار اوتھے ہی بہ گئے. میرے آقا نے فرمایا کی چاہیے؟ جناب والیوں نے کیا سارا کچھ چاہیے. میرے کریم آقا بیٹھ گئے. سرکار نے حسین پاک دا انج کر کے وجود اگے کیتا. میرے مصطفیٰ نے انج کر کے جناب والی حسین دے قدماں تو میرے کملی والے نے سفید کمبل اتاریا. حسین دے قدماں تو جناب والی کملی والے نے جڑے والے سفید کمبل اتاریا. میرے آقا نے فرمایا لے فرشتیا اپنا وجود حسین دے پیرا دیاں تلیاں دے نال رگڑ لے. اپنا وجود حسین دے پیرا دیاں جناب والی تلیاں دے نال رگڑ لے. اللہ قوت پرواز بھی دے گا، آواز بھی دے گا، چال بھی دے گا، حسن بھی دے گا، جمال بھی دے گا، رفتار بھی دے گا، گفتار بھی دے گا. فرشتے دا وجود حسین دے پیرا دیاں تلیاں دے نال لگا. فرشتہ پرواز وچ آ گیا. کدی پرواز کردا انج جائے، کدے پرواز کردا انج جائے. میرے کملی والے نے مسکرا کے فرمایا کی کرنے پیا؟ آندھا کملی والیا حسین دے راتی بچے میرے نال سن، کاموں کی بھی ولادت حسین پڑی. اینا راتی یہ جملہ نہیں سنیا. آج کہن لگا میرے آقا نے فرمایا ادھر ادھر کدھر جانے؟ عرض کی تھی کملی والیا حسین دے قدمہ دی خیرات ملی ہے، فاطمہ دے بوئے تو حسن دی زکاة ملی ہے. ان میں رقص بھی نہ کراتے ہو. کیتی آقا حسین دے قدمہ دی خیرات ملی ہے تے فاطمہ دے در تو حسن دی زکاة ملی ہے، ان رقص بھی نہ کرا. اچھا کہہ دو ذرا یار سارے سبحان اللہ. لیکن جناب والی فرشتے نے توجہ دینا، فرشتے نے زمانے نو دسیا انج منائی دی سال گرا. ہاں جی اجے تے گل کرو نکلن دی نہیں ہے، کرو اجے تے کملی والے چکی ہے. جناب والی جڑے ملے میرے کریم آقا علیہ السلام اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او فرشتیا، میرے کریم آقا نے فرمایا او فرشتیا کی کہنے؟ عرض کی تھی کملی والیا میں حسین دے قدمہ دی خیرات لے کے زمانے نوے دسنا چاہنا کہ جیڑا حسین دے قدمہ دے نال جڑیا روے گا او
جیے گا بھی ایمان دے نال مرے گا بھی ایمان دے مرے گا بھی نہیں آقا دی حدیث پڑھنا پھر جملہ پورا کرنا اے بھی رات نہیں پڑھی اے تواڈے بین دی برکت ہے میرے قریب آقا نے فرمایا جنوں جدے نال پیار ہوئے گا قیامت والے دن او دے نال اٹھایا جائے گا جدے نال پیار ہوئے گا فرشتے دسیا یاد رکھیا جے او جڑا حسین دے قدماں دے نال جڑیا رہے گا جیے گا ایمان نال مرے گا ایمان نال اٹھے گا حسین نال ایک منٹ ہن آکھو جڑا یا حسین دا قائل ہے ٹٹ کے آکھیا جے لبیک یا حسین جنہ سینیاں چ زنگے لے جائے گا اس کے رسول دا رنگ چڑھ جائے گا کیا دے دو سلامت رہو ڈٹ کے آنکھو دسو کہ اسی سنی حسین دے منن والے ہاں نعرہ حیدری ہاں اللہ اکبر سلامت رہو وہ میرے آقا دی حدیث پاک ہے یہی وجہ سی نا صحابی نے رد کی تھی آقا قیامت کدوں ہونی حضور فرمایا قیامت واسطے بنایا کی ہے عرض کی تھی آقا انیاں نمازاں پلے روزے زکاتاں انہیں عمل کوئی نہیں صحابی نے کی دسیا عملہ تے مان نہ کرے آجے حضور فرمایا جدو پلے شے کوئی نہیں تے مان کیڑی گل تے عرض کی تھی کملی والے آپ نال پیار تے ہے نا آپ نال پیار حضور نے فرمایا بس پھر جنوں جدے نال پیار ہوئے گا جنوں جدے نال یہ مت سمجھنا کہ جڑا وڈے قبرستان وچ دفنایا جائے گا وہ چکیا بھی وڈے قبرستان وچ ہی جائے گا جڑا ٹکی دے قبرستان وچ دفنایا جائے گا ایتھوں چکیا جائے گا نہیں چکیا انہیں اوتھوں جانا ہے جس کلچر دے جس معاشرے دے جس ماحول دے پیار وچ مریا ہوئے گا وہ ایک انگریز دی لڑکی سی نا تو انگریز افسر سی تو او دا آگوں خادم مسلمان سی او فارغ ہو کے تے روز قرآن پڑھ دا سی ارس جو قرآن آلے دا ہے انہیں قرآن پڑھ دیا جدوں ویکھیا تے ایک دن قرآن سن بھی لیا انہیں نوکر نو بلا لیا افسر دی تھی نے انہیں کیا اراوے نا کی پڑھنا ہے یہ بڑا ہی سونا ہے منو میں پڑھا دے ڈر گیا اس آکھیا تیرا ابا تے میری تون لا دے گا اس آکھیا ابا تون نہیں ملائے گا مرتے تھا بھی جانے نا تو کونی گل تو نہ پڑھا یہ جدی کتاب ہے نا یہ جدی کتاب ہے جدے تے نازل ہوئی ہے او دا میں سنے ہیں کہ او دا توڑا میل اشر دے دیاڑے ہونا ہے تو میں اتھے کہہ دینا ہے کہ سونے میں انہوں آتی رہی ہیں اس منو نہیں پڑھایا اس مسلمان کیتا مختصر قرآن پڑھا دیتا وہ قرآن پڑھ دی رہی لک چھپ کے پڑھ دی رہی انہیں دسیا کوئی نہ کہ میں مسلمان ہو گئی فوت ہو گئی وہ عیسائی سن انہوں نے اپنے معاملے نال دفنایا پر وہ جاندیاں جاندیاں نوکر نو کہہ گئی اس آکھیا میرے جنازے وچ آویں یہ جی میں پڑھن گے تم ہی مگر آ کے کھلو جائیں میری قبر ویکھ لیں راتی منو اتھوں کڈ کے نا تے حضور دے غلاماں دے قبرستان دفنا دیں انجے ٹر گیا تے انہیں جنابے والی جا کے کڈ لیا جڑے ویلے کب اتھے گیا نا انہیں جنازہ ویکھیا قبر ویکھ کے تے آ گیا سنیا جے غور نال پچھلی رات دا ٹائم گیا ازار سامان لیا قبر کھودی او دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی قبر بھی ہوئی ہے مٹی بھی ہوئی ہے علاقہ بھی ہوئی ہے شہر بھی ہوئی ہے پر وچوں لڑکی نہیں او دی جگہ تے او دا یار جیڑا دوجے ملک رہندا ہے او دی قبر اچھے انہیں کیا مارے کی
انہیں کیا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں دی قبر بھول گیا ہوں. یہی ہے. انہیں چھٹی لئی افسر کو تے اپنے علاقے ٹر گیا, اپنے ملک چ گیا. انہیں کیا میرا یار انہیں کیا کل مر گیا. انہیں کیا دی قبر, انہیں کیا اتھے پچھلی رات ہوئی, انہیں جا قبر کھولی, جا انہیں قبر کھولی. او دی قبر دے وچ کوئی ہور, انہیں کیا دی قبر. وہ رات اسے کشمکش سے سو گیا. وہ پاک عورت انہوں خواب وچ ملی. انہیں کیا لی پجیا پھرنا ہے. انہیں کہا تو آپ تے آکھیا سی کہ میرے جنازے تے آمی کو تھو کڑ کے تے مسلمانہ دے قبرستان اچ منو دفنا جامی. اس آکھیا تو میں تے آیا. اس آکھیا میں اتھے نہیں نا. اس آکھیا میری قبر اچ کون سی. اس آکھیا میرا یار. اس آکھیا ساری حیاتی ایسے چکر اچ رہا ہے کہ میں امریکہ جانا ہے, میں ہندوستان جانا ہے, میں انگلستان جانا ہے, میں انگریزاں دے نال رہنا ہے, میں یہودیاں دے نال رہنا ہے, میں کسے طریقے اتھے ٹر جاواں. انہیں کیا انہاں دے پیار چ مرے ہی تے دفن قبرستان اپنے چوئے ہی. خدا چکیا عیسائیاں دے قبرستان چوئے. او ساکیا میرے آلو جائے پہاڑت, اے دس تو کدھر گئی ہے. او ساکیا میں مریا مدینے آلے دے پیار. او ساکیا میں مریا مدینے آلے دے پیار. او ساکیا پھر او ساکیا کدے موقع ملے تے مدینے آوی جنت البقیع دے اندر فلاں کونے وچ جڑی قبر آئے گی محمد دی فقیر نہیں دی نظر آئے گی. ہن سمجھ آئی دی آقا دی حدیث پاک دی. میرے آقا نے فرمایا جنوں جدے نال پیار ہوئے گا, ہائے ہائے ہائے, جدے پیار وچ جڑا مرے گا, پاویں کسے قوم دے پیار وچ مر جاؤ, پاویں کسے ماحول دے پیار وچ مر جاؤ, پاویں کسے بندے دے پیار وچ مر جاؤ, پاویں پیر دے پیار وچ مر جاؤ, تے پاویں آمینہ دے لال دے پیار وچ مر جاؤ. ہاں تو میرے کریم آقا نے پر اے جے جدے نال پیار اٹھایا, اے نہیں سمجھنا ایتے تو بنایا تے تھی رہاں. اے رد و بدل ہوندہ ہے, اے رد و بدل ہوندہ ہے. یاد رکھنا جنہوں جدے نال پیار ہوندہ ہے انہوں اتھے شفٹ کر دیتا جاندہ ہے, ادھر شفٹ کر دیتا جاندہ ہے. فرشتے دسیا جڑا حسین نال پیار, جڑا حسین نال پیار, جڑا حسین دے قدمہ نال جڑیا روے گا. اگلی گل سنو, اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر آپ نے بات لکھی ہے. فرمایا ایک فضیلت حسین دی ایسی بھی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک فضیلت ایسی بھی ہے حسین اور حسن دے حصے میں چاہیے جیڑی نہ صدیق اکبر دے حصے چاہیے, نہ عمر دے حصے چاہیے, نہ عثمان پاک دے حصے چاہیے, نہ مولا علی دے حصے چاہیے. لیکن یاد رکھنا اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر آپ نے بات لکھی ہے. فرمایا ایک فضیلت حسین دی ایسی بھی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک فضیلت ایسی بھی ہے حسین اور حسن دے حصے میں چاہیے جیڑی نہ صدیق اکبر دے حصے چاہیے, نہ عمر دے حصے چاہیے, نہ عثمان پاک دے حصے چاہیے, نہ مولا علی دے حصے چاہیے. لیکن یاد رکھنا یہ خلفائے راشدین دا مقام نہیں کٹیا. اعلیٰ حضرت نے بھی لکھیا ہے اے نہیں فضیلت ضرور آئی ہے پر اونا دا مقام عرفہ والا ہے, اونا دے مقام دیا مقام کسے دا نہیں, لیکن فضیلت آئی حسین دے حصے میں. کیڑی جناب والی میرے کریم آقا نے فرمایا, سرکار نے فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا, میرے کریم آقا نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا, صدیق اکبر جنت جان گے, عثمان بھی جنت جان گے, مولا علی بھی جنت جان گے, لیکن صہیب رومی بھی جنت جان گے, جابر بھی جنت جان گے, انس بھی جنت جان گے, پر سب تو پہلا جنت وچ بلال جائے گا. سب تو پہلا اس واسطے کہ اٹھنی دی نکیل مصطفیٰ دی بلال دے ہاتھ میں
ہوئے گی، کملی والا بعد بلال پہلے جنت دا دروازہ کھلے گا۔ تو میں بات عرض کر رہا، بلال بھی جائے گا، صہیب رومی بھی جائے گا، جابر بھی جائے گا، جنت اپنی جگہ تے رہے گی۔ جس لا کے سنیا جے فرمان کملی والے دے، لکھن والا بریلی دا تاجدار ہے، محبت دے نال میرے آقا نے فرمایا پر جدو حسین جنت وال جائے گا، جنت آکے گی حسین کھلو جا، آج وجد بھی کر لین دے، رقص بھی کر لین۔ میں پوچھیا نہیں جنت کیوں، وہ ساکیا تیلو پتا نہیں۔ نجے بھی اللہ دی عمر دراز کرے، وہ اسی قبر چتار رہے سا، بے ہوش ہو گیا، چیخا مار دیا، بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہویا تو بعد جدو ہوش آیا وقت گزریا، میرے کو جمعہ پڑھنا ہے تو میں کہا خیر سی، انہوں نے کہا جدو تسی آخری سلیٹ رکھن لگے سونا، آخری سلیٹ، اللہ دی عزت دی قسم میں ایڈا سونا قدم، کیونکہ انہوں نے پتا نہیں میں گل کی دی پہ کرنا، تو منو انہوں نے دکھے جنہوں نے پتا بولے نہیں۔ ہاں جی توجہ دینا، جہاں اسا کیا ایسا قدم کہ جدے کائنات دا حسن وہ دے قدم دے ناخن تے ختم ہو جائے۔ انہوں نے کیا قبر دے وچ آیا، کالی چادر نے کیر لیا۔ اے جدوں نے خواب دسی تے میں حضرت مناظر اسلام شیخ الحدیث فخر السادات پیر طریقت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب سلو کی شریف والے آپ رحمت اللہ تعالی دی بارگاہ چ میں حاضر ہویا۔ میں کیا سید آدیا ایڈا سچا تے سچا سید کٹ کسے ویکھیا ہوئے گا، تے آپ نو میں عرض کیتی حضور انج منڈے نے ویکھیا قدم بھی آندیاں تے کالی دی چادر نو گھیردیاں ویکھیا تے حضور میں ذرا کالی چادر والو پریشان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بیٹے پریشان نہ ہو، وہ کالی چادر وہ قرآن دے حروف سن، وہ قرآن دے حروف سن، وہ قرآن سی۔ تو میں کیا حضور ایدی تے سمجھ آگئی ہے تے قدم، فرمایا وہ کالی چادر وہ قرآن سی تے قدم جیڑا قرآن والے دا سی۔ اور کملی والے نے دسیا سلیٹ رکھن تو پہلے اور ساری زندگی جیڑا قرآن دی محبت وچ مرے، اور میں دنیا نو بھی کھا کے مارنا اور زندہ رہن، اونا دے چہرے راج کر دینے اور ٹر جان اونا دیا قبرہ راج کر دیا، اونا دیا قبرہ راج کر دیا نے، قبرہ راج کر دیا نے۔ موسیٰ پاک شہید دا دربار ملتان شریف یوسف رضا گیلانی صاحب جتوں دے سجادہ نشین نے، میرے دادا جی حضور یعنی والد گرامی دے مامو جان، آپ دے استاد بھی نے، سگے مامو بھی نے، راشد صاحب نے زیارت کیتی ہے حضرت قبلہ قاری محمد حسین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ تے، جنہ 58 سال ایک جگہ تے بے کے قرآن پڑھایا۔ آپ دی رہائش موسیٰ پاک شہید دربار دے نال بالکل سانجی دیوار سی، ایک دیوار سی، میں اس مکان دی زیارت کیتی ہے۔ تو میرے والد گرامی حضور فضیلت شیخ نے جدو 7 سال یا 8 سال دی عمر آپ نے قرآن حفظ کا فرما لیا تھے، حفظ فرما لیا۔ دادا جی حضور والد گرامی دے مامو جان فرماندے نے جدو قاری صاحب نے قرآن حفظ کر لیا نا تو روزانہ مغرب دی نماز تو بعد ساڑھے مکان دے کمرے دینا دروازے تے قاری ریاست صاحب تسی تے بیٹھے حضرت صاحب دے قدمت جہاں تے او جناب والی دروازے تے دستک ہونی تے کہندے نے میں ایک دن نہ چلا گیا موسیٰ پاک شہید دے دربار دے جڑے سجادہ نشین سننا بزرگاں کو ٹر گیا۔ میں کیا حضور اے مسئلہ ہے، انہاں کیا میں کل مغرب دی نماز تواڈے گھر پڑھاں گا۔ بزرگاں آ کے اوتھے نماز پڑھی تے جڑے ویلے دروازے تے دستک ہوئی تے بزرگ مسکرا پے، پوچھیا حضور خیر ہے؟ فرمایا یار میں پوچھ لیا کون بوا کھڑکاندا ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا اے ایک جنات دی جماعت وچوں ایک جن ہے وہ آیا ہے۔ تے میں نے پوچھیا کی لینا انہیں؟ وہ آندا میں حضرت فضیلت الشیخ کولوں سورہ مزمل سنن واسطے آ رہے ہیں، میں سورہ مزمل سنن واسطے آنا وا تے جنہ دا قرآن جنات سنن واسطے آن، جس ہستی دا قرآن جنات سنن واسطے آن اس ہستی نو حضرت فضیلت الشیخ کہندے، حضرت فضیلت الشیخ کہندے نے۔ تو دوستان عزیز آؤ
پھر میرے امام نے نماز بھی پڑھ کے بکھائی، قرآن بھی پڑھ کے بکھایا۔ تو آڈے چو کیڑا کیڑا امام ہے حسین پاک تو منن والا ہے؟ سبحان اللہ، ہاتھ تھلے کر لو بس، بڑی مہربانی، میں صرف ایک گل پوچھنی ہے تو میری گل ختم۔ تو آڈے چو بندہ مینوں آج دسے حسین نمازی ہے سی کہ نہیں؟ نہیں، جنہوں شک کے کوئی معاذ اللہ وہ نہ بولو، جنہوں پاک کے اور ڈٹ کے آکیا جے حسین نمازی ہے سی کہ نہیں، قاری ہے سی کہ نہیں، اور حسین پاک دے چہرے تے داڑھی شریف بھی ہے سی کہ نہیں؟ حسین دے پیر دے منہ تے داڑھی بھی ہوئے، پیر نمازی بھی ہوئے، تو پیر حافظ بھی ہوئے، پیر قاری بھی ہوئے۔ اس قوم دے حالات پتہ کی ہو گئے نا، یہ نہ حافظ نو پیر مننے گی نہ قاری نو پیر مننے گی۔ میرے بزرگاں وقت گزارے حضرت قبلہ چشتی صاحب دے قدمہ چ، وہ دے نال بڑا خطیب مان تو پیر کیڑا جمنا ہے۔ اور مینوں یہ کوئی نہیں کہ میں چشتی صاحب دی بلا وجہ تعریف کرن دیا، مینوں کوئی کسی نوٹ نہیں دینا، نہ مینوں کوئی ایڈی لوڑ ہے کہ میں بلا وجہ تعریف کراں۔ وہ ہستی تعریف دے لائق ہے، وہ میرے پیر سیال دی زندہ کرامت ہے۔ وہ 106 سال عمر ہو گئی، وہ بابے 60 سالہ چ راہ بھول جاندے نے، گھر دا وہ اجے تک مدینے والے دا راہ نہیں جے بھولیا، اجے تک مدینے والے دا راہ نہیں جے بھولیا۔ اور چشتی صاحب قبلہ جیسے خوددار آدمی دا ایک جملہ سی میرے والد گرامی دے بارے، آپ نے فرمایا پترا یاد رکھی، میں بڑے بڑے قاری سننے پر ایڈا سونا قرآن میں کسے دے منہ نہیں سنیا جیڈا سونا قرآن فضیلت الشیخ نے پڑھ کے میرے گھر تشریف فرما ہو کے قبلہ چشتی صاحب نے ایک جملہ فرمایا، ایک قوم ڈبے کھڑبے ان پڑھ جہل لچے لفنگے نو مننے گی۔ مسجد دے امام دا بھی کبھی کسی نو بیعت ہوندے ہمیں کیا جائے، وہ دے پیچھے نماز جائز ہے، میں کہ بال پڑھانے جائز نے، تو میں کہ وہ دے مرید کیوں نہیں دے؟ جڑا تواڈے سامنے وضو کردا ہے، تواڈے سامنے نمازاں پڑھدا ہے، تواڈے سامنے قرآن پڑھدا ہے، وہ دے کیوں نہیں ہوندے؟ وہ دی بیعت کیوں نہیں ہوندے؟ کسی حافظ پیر کسی قاری عالم دین دی بیعت کیوں نہیں ہوندے؟ اور حسین پاک دی شریعت دے مطابق داڑھی بھی ہے، اور آپ نے قرآن بھی پڑھیا، تے جیسی واقعی حسین نو پیر منیا چہرے تے سنت رسول سے جائیے، تو مسجدہ میں نماز بھی پڑھن جائیے۔ میں لکھ کے دے دینا، میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، جیڑا بندہ بے نمازی ہوئے وہ جیڑا مرضی عمل کر لے، میرے آقا نے فرمایا اونی دیر تک او دا کوئی عمل رب دی بارگاہ چ قبول نہیں ہوئے گا جب تک وہ 5 ٹائم دا نمازی نہیں ہوئے گا۔ جیڑا مرضی عمل کر لے، کوئی وہ دی دعا قبول نہیں ہوئے گی، کوئی وہ دا عمل قبول نہیں ہوئے گا۔ میرے آقا دی حدیث پاک ہے جڑا بے نمازی ہوئے گا۔ حسین نماز بھی پڑھ کے بخائی، قرآن بھی پڑھ کے بخایا۔ جے حسین پیر ہے تو شکل اپنے پیر جیسی بناؤ، پھر ادا اپنے پیر جیسی اپناؤ۔